الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، یعنی نہ ہم شرابی ہیں اور نہ شراب کی بات کرتے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں. وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. یہ عقیدہ ہے میرا کہ اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی. قابل قدر مشرانو کشرانو دا اللہ رب العزت دیر احسان دے چھ اللہ پاک مونږ دی خلی اجتماع راوستلو. اللہ رب العزت په مونږ باندې ټولو کې لوی احسان دا کړی دی چې الله پاک مونږ انسانان پیدا کړي یو او بیا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړي یو. قابل قدر محترمو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې ډیر زیات حق دی او په هغه حقوقو کې بیا د نبي علیه الصلاة والسلام یو حق په مونږ باندې دا دی چې مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زیات نه زیات درود شریف وایو. او دا درود شریف یو داسې عبادت دی چې علماء کرامو د دې باره کې لیکلي دي وایي که درود شریف څوک د ریاکارۍ په نیت باندې مو وایي بیا هم الله قبلوي. یعنی دا درود شریف علماء کرام نے لکھا ہے درود شریف کے بارے میں کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے اگر کوئی ریا کی نیت سے بھی پڑھے تب بھی اللہ قبول فرماتا ہے. درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ آپ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی درود شریف ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے.
یہ اتنی بڑی عبادتیں اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جسو پما ماندیوں پر درود شریف ہوئی اللہ رب العزت پاکی باندے نس رحمت نراوری۔ اور یہ بل روایت کی راضی دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر روایت کی فرمائی کہ سوک نبی علیہ السلام بانیوں پر درود شریف ہوئی اللہ رب العزت باغی باندی او یا رحمت نراوری۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 70 رحمتیں اللہ رب العزت اپنے اس بندے پر جو ہے نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنی مرتبہ درود شریف پڑھوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا زیادہ ہو سکے پڑھو۔ تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر 1/4 درود شریف پڑھوں گا دن میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھو۔ پھر اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی آدھا دن آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ہو سکے تو پڑھو۔ پھر اس صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2/3 دن کا آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ ہو سکے تو پڑھو۔ پھر اس صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا دن تجھ پر درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سنو اس کی برکت سے اللہ رب العزت نمبر 1 تمہاری ساری غموں کو ختم کر دے گا، نمبر 2 اللہ رب العزت تمہاری ساری گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے حدیث مبارک میں آتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 خطائیں معاف اللہ رب العزت فرماتے ہیں، 10 درجات اللہ رب العزت بلند فرما دیتے ہیں۔ اور یہ درود شریف یہ مغفرت کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود شریف پڑھے وہ درود شریف فرشتے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کو لے جاؤ جہاں پر اس میرے بندے کا قبر ہو وہاں پر رکھ دو، یہ اس کے لیے پھر استغفار پڑے گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے فضائل درود شریف میں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بہت زیادہ نافرمان تھا، یعنی لوگ اس سے اتنے تنگ تھے کہ جب وہ فوت ہو گیا، جب مر گیا تو لوگوں نے اسے اٹھا کر ویسے ہی زمین کے اوپر گرا دیا۔ یعنی لوگ اتنے تنگ تھے، یہ اتنا نافرمان تھا کہ نہ غسل دیا، نہ جنازہ پڑھا، نہ جو ہے نا اس کے تدفین کا جو ہے بندوبست کیا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ موسیٰ فلاں جگہ پر میرا بندہ پڑا ہے، آپ اس کو غسل بھی دیں، اس کا جنازہ بھی پڑھائیں اور میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ اس کی مغفرت آپ نے کس وجہ سے کی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس کی مغفرت میں نے اس وجہ سے کی ہے کہ ایک دن یہ بیٹا تھا اور اس نے تورات کھولا تھا، تورات میں میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اس نے درود شریف پڑھا، اس درود شریف کی برکت سے اس کی مغفرت میں نے کی۔ اللہ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔